اطلاع کرو، میں ریکارڈ دبا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وارزقنی فہما. غسل کے مسائل چل رہے تھے تو پورے مسائل وہ سنت کی روشنی میں بیان کر دیتے ہیں. بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ہوا انزال ہوا ہو یا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میاں بیوی سے صحبت کرے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا عورت کو غسل کر لینا چاہیے. یہ مسئلہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. وہ کہتی ہے کہ مجھے بات سن کر شرم محسوس ہوئی ہے نا. سلیم جو تھے وہ پوچھنے آئی تھی اور وہیں پہ حضرت سلمہ بھی موجود تھی. تو سلیم نے یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسئلہ دریافت کیا کہ اگر عورت کو بھی مرد کی طرح نیند میں احتلام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو غسل کرنا چاہیے. حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے یہ بات سن کر شرم محسوس ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا عورت کو بھی احتلام ہو جاتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا ہاں، ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے. دونوں میں سے جو بھی غالب آ جائے بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے. ایک ہوتی ہے منی، جو منی خارج ہو جاتی ہے نا تو خواہش ختم ہو جاتی ہے تب غسل واجب ہو جاتا ہے. احتلام میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. مزی جو ہے نا وہ کبھی ہسبینڈ وائف دور ہے ایک دوسرے سے، کبھی فون پہ گفتگو کر رہے ہیں اور تھوڑا سا ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے. اس میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اس میں وہ جگہ دھو کر وضو کر کے نماز پڑھ لینا چاہیے ہے نا. اس کی علامتیں کیا ہوتی ہے کہ اس طریقے کا جو ڈسچارج ہوتا ہے نا تو اس میں خواہش باقی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے جس کو وائس ڈسچارج ہوتا ہے تو وہ بھی کیا کریں، اپنے شرمگاہ کو اچھے سے دھو لیں اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیں. غسل جنابت کا طریقہ دیکھیں گے. غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے. غسل جنابت میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے. پھر دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اس کا پوری حدیث آتی ہے، پھر وہ میں بیان کر دیتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. غسل جنابت کا مسنون طریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے. 3 لب یہی 3 چلو ہے نا جو ہتھیلی میں آ جائے دونوں، اور اس طریقے سے پانی ڈال دیتے. پھر اس
سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر غسل کو مکمل کرے۔ اس سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت کے لیے پانی اگر میسر نہیں ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم کافی ہو جاتا ہے۔ حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استحاضہ کی شکایت تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے۔ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو، اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کر دو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو حیض ہوتا ہے نا نارملی 6-7 ڈیز میں وہ بند ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے استحاضہ، تو وہ حیض کے دن ختم ہونے کے بعد بھی تھوڑا تھوڑا بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے، بہت کم مطلب دنوں میں کبھی بند ہوتی ہے 2-4 دن کے لیے، پھر واپس سے مطلب بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو اسے استحاضہ کا مرض کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہی مسئلے کا وہ بتایا گیا ہے کہ وہ حیض کے خون کے رنگ کو بھی دیکھ لیں، ہے نا، حیض کے خون کا رنگ تھوڑا ڈارک ہوتا ہے، اور استحاضہ کا جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ اتنی ڈارک نہیں ہوتی ہے، تو اپنی عادت دیکھتے ہوئے حیض کا دیکھ کر، کلر، خون کا کلر دیکھ کر، وقت دیکھ کر، ہر مہینے میں کیسا ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے پھر وہ نماز چھوڑ دے، پھر جب حیض کے دن ختم ہو جائے تو پھر وہ غسل کر لے اور نماز شروع کر دے۔ استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیض کے ایام شمار کر کے غسل کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاضہ کی شکایت کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو۔ چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، وہ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک جگہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر نماز کے لیے استحاضہ کو نیا وضو کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہم ایک وضو سے دوسری نماز پڑھ لیتے ہیں نا، کبھی عصر کے وضو سے مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن استحاضہ کا مرض جسے ہے وہ ہر نماز کے لیے پھر سے وضو کریں۔ اب جنابت کا غسل کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، ابھی غسل حیض کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو، پھر سر پر پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ، پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ روئی کے
حائض سے پاکی کس طرح حاصل ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دے۔ پھر حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی چاہیے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے بدن پر پانی ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں، یہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں، کیا غسل جنابت کے لیے کھول لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، سر پر 3 لب پانی ڈالنا کافی ہے، اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ غسل جنابت اور غسل حیض، جنابت کا اور حیض کے غسل میں صرف یہی فرق ہے کہ جنابت کے غسل میں صرف پانی جو ہے نا وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچانا چاہیے، اور حیض کے غسل میں بالوں کو خوب اچھی طرح سے دھونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ یہ مہینے میں ایک بار ہی غسل ہوتا ہے اس طریقے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب وہ غسل حیض کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو۔ تو حیض کے غسل میں کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پہ بالوں کو کھول کر اچھے سے دھو لینا چاہیے، لیکن جنابت کے غسل میں بال دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن جڑوں تک، سر کی جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات بیان کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ جمعہ کے روز غسل کرنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کوئی میت کو اگر اٹھاتا ہے نا تو اس کے بعد وہ وضو کر لیں اگر اس کو نماز پڑھنی ہے بعد میں، اور جو بھی غسل دیتا ہے اگر میت کو تو اس کو بھی نہا لینا چاہیے۔ غیر مسلم اگر اسلام قبول کرے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسے احمد، ابی داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غسل کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عورت کے لیے کسی دوسری عورت کو اور مرد کے لیے کسی دوسرے مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی دوسرے عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔
غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے 1 مد پانی یعنی آدھا لیٹر سے کچھ زائد اور غسل کے لیے 1 سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے 5 مد پانی تقریباً 3 لیٹر پانی یوز کرتے تھے تک وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یعنی اگر کسی نے نہانے کے وقت وضو کر لیا تھا، سنت کے طریقے سے غسل کیا تھا، تو اگر اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ وضو کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی سمجھ چکے ہیں نا، وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ روزہ نہ ہو تو وضو کرتے وقت ناک میں پانی اچھی طرح چڑھا لینا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے وقت داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے اور گردن کا مسح کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور پھر دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک لائے، ہے نا، ہمارے لیے اتنا پاسبل نہیں ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے سے اوپر سے ہم ایسی کر لیں۔ اسی بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ شہادت کی انگلی کان میں اندر کی طرف رکھیں اور انگوٹھے سے باہر کے حصے کا مسح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے، تو اگر انہوں نے وضو کیا ہے اور سر پہ اسکارف وغیرہ باندھا ہے تو وہ اس طریقے سے مسح کر سکتی ہیں اگر کھولنے کی دقت پیش آ رہی ہے تو ماتھے سے اس طریقے سے شروع کر کے پورے اپنا جو اسکارف ہے اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیں۔ تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ جو دوپٹہ پہنا جائے وہ باریک پتلا نہیں ہونا چاہیے اور وہ وضو کر کے پہنا ہوا، اندر جو بھی کیپ پہنتے وضو کر کے پہنی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ وضو کر کے پہنے ہوئے
یہ دھیان دیجئے، وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں، موزوں اور جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. یعنی وضو کر کے پہنے ہیں جوتے یا موزے پہنے ہیں یا جرابے پہنے تو مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ جو موزے ہو نا وہ موزے ٹخنوں تک آنا چاہیے. جتنا ہم پاؤں وضو میں دھوتے ہیں وہاں تک وہ موزے جو ہے نا اس حصے کو کور کر لیں، اور موزے پتلے ایک دم نہیں ہونے چاہیے، ہے نا، تھوڑے تھک ہونا چاہیے، اور موزے پھٹے ہوئے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ہلکا پھلکا سوراخ ہوگا تو چل جائے گا. تو اگر وضو بنا کے موزہ پہنا ہے اور کہیں باہر جانا ہے تو پھر پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، مسح کر لیں. مسح کیسے کرنا ہے؟ آگے کی جو انگلیاں ہیں نا اس سے لے کر اوپر کی طرف پھیر لیں ہاتھ. پاؤں کے نچلے حصے کا مسح نہیں کرتے، اوپر کی طرف اس طریقے سے نیچے سے انگلیوں سے لے کے اوپر ٹخنوں تک کے ہاتھ پھیر لیں. مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن اور مسافر کے لیے 3. مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن رات ہے، 1 دن اور 1 رات مدت مسح. جو کہیں ٹھہرا ہوا ہے، مقیم ہے، جیسے کہ ہم اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے، پھر واپس ہم گھر لوٹ آتے ہیں، تو ہم سفر کی حالت میں جو بھی ہم باہر گئے لیکن ہم مقیم ہے نا، تو 1 دن رات ہم اس موضوع پر جو وضو کر کے ہم نے پہنے تھے اس پہ مسح کر سکتے ہیں. اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے، جو سفر میں ہے تو وہ کیا کرے، 3 دن اور 3 رات تک کے وہ مسح کر سکتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ مسئلے معلوم ہونے سے بہت سہولت ہو جاتی ہے. مسح کا طریقہ بتا دیا، انگلیوں سے لے کر ٹخنوں تک کے ہاتھ کو مسح کر لیں، پھیر لیں تو وہ مسح ہو جائے گا. تو دوران حج اور عمرہ میں ہم جاتے ہیں، ہے نا، اور وضو کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. پہلے مسئلے پتہ نہیں تھے تو مجھے بھی بہت پریشانی پیش آئی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے جب مسائل معلوم ہو جائیں گے تو پھر ہم اس پر عمل کر کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. جنبی ہونا مدت مسح ختم کر دیتا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت جرابوں اور جوتوں پر مسح کیا ہے. اسے احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو اچھے سے یہ خیال رکھے کہ کوئی جگہ خشک نہ ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اور کہا واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے وضو کے وقت اپنی ایڑیاں نہیں دھوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب خواہش تولیہ استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں درست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پوچھتے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں بھی دھوئے تھے. غسل کے بعد اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدن پوچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا. یعنی دونوں طریقے سے جائز ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے اعضاء 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھونے جائز ہے. اس سے زائد دھونا گناہ ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ آزاد ہوئے. اسے احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ آزاد ہوئے. اسے احمد اور بخاری نے روایت کیا ہے. حضرت عمرو اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار وضو کے آزاد ہو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی، ظلم کیا. اسے احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیاں دے کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی حالت نماز میں ہوتا ہے. اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے. ٹیک لگائے بغیر نیند یا اونگ آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا ہے. یعنی کہ اگر بیٹھے ہیں مصلی پر ہی، عصر کا وقت ہے، تسبیحات وغیرہ کر رہے ہیں، اور بغیر ٹیکے کے اگر اونگ یا نیند آ جائے نا تو وضو تیمم نہیں ٹوٹتا ہے. حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام نماز عشاء کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے، پھر وہ دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے نا کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے نا یا آواز نہیں سنے تو مسجد سے وضو کے لیے باہر نہیں نکلے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو. پھر اس نے سوال کیا کیا اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو. اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے کی آڑ کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ کپڑے کی آڑ کے بغیر اپنی شرمگاہ کو لگایا اس پر وضو واجب ہو گیا. اسے احمد نے روایت کیا ہے. چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ہم چائے وغیرہ پی لیں تو پھر اس کے بعد کلی کر لیں. مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو
تو اس حالت میں نماز ادا کر لینی چاہیے، اسی حالت میں. ہاں البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آواز نہ آئے یا ہوا خارج نہ ہو اس وقت تک دوبارہ وضو کرنا واجب نہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. آج اتنا ہی ہے الحمدللہ. تو پھر میت کے غسل کے بارے میں اور کفن وغیرہ کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بیان ہوگا انشاءاللہ.